السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا واقعہ پارٹ 3۔ عاشورہ محرم کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم سن 61 ہجری 28 اکتوبر 681 ہجری کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے اور زبانوں نے قرات تسبیح کے لطف اٹھائے۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا تھا۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کے تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ وطن سے دور پردیس اور تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب نے پروانہ آگوش رسالت کو کیسا بے جان کر دیا ہوگا۔ ان لوگوں پر ظلم کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ بغیر اطلاع کے یزیدیوں نے جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ زہرا کے جگربند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم جانوں پر کھیلنے کی دعوت دینے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور خطبہ فرمایا۔ حمد اور صلات کے بعد آپ نے فرمایا، لوگو میرے حسب نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے غریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو، تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد بزرگوار کے چچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات کو جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، انس بن مالک، سہل بن سعد اور زید بن ارقم موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تم مجھے بتاؤ، کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمرجیل بدبخت نے آپ کے خطبے میں کچھ بدتمیزی کی باتیں کہیں تو حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ حضرت امام حسین کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں کچھ شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، اس وقت مشرق اور مغرب میں کوئی بھی نبی کا نواسہ میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے، یا کسی کا مال ہلاک کر دیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا قصاص تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے حجار بن الجبر، اے قیس بن اشعث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا، ضرور لکھا تھا۔ اچھا، اگر مان لو تم نے نہیں بھی لکھا تھا اور تم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں تو مجھے چھوڑ دو، تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی گزار سکوں۔ قیس بن اشعث نے کہا، تم ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دو، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہ کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے تو بھائی ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کی خون کی ذمہ داری تم پر ہی ہے؟ خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالف فوج کے ماننے کی پہلے سے ہی کوئی امید نہ تھی، مگر امام حسین کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔
پھر آپ نے اونٹنی بیٹھا کر اس پر سے اتر پڑے اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے بھی اسی قسم کی تقریریں کی، لیکن شمرجیل، جوشن اور دوسرے تمام کوفیوں کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے اور دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اس لیے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی ساری صلح کی باتیں رائگاں گئیں، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ابن زیاد کے لالچی کتوں نے حضرت امام حسین سے کہا، آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے میدان میں کسی کو بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ مخالفین کے لشکر میں اس وقت صرف حر ہی وہ واحد شخص تھا جس کے دل پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ یہ وہی حر ہے جس نے سب سے پہلے حضرت امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو 1000 فوج کے ساتھ آ کر کوفہ کے راستے میں روکا تھا اور گھیر گھار کر کربلا کی سرزمین تک لایا تھا۔ جب عمرو بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آ گیا تو حر بن یزید نے آگے بڑھ کر کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، میں جنگ کروں گا اور ایسی جنگ کروں گا جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، کیا اتنی باتیں جو امام حسین نے پیش کی ان میں سے تم لوگوں کے نزدیک کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا، خدا کی قسم، اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ عمرو بن سعد کا یہ جواب اس کی نیک نیتی پر محمول نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ یہی چاہتا تو کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین کو شہید کرنے نہیں آتا۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ عمرو بن سعد رے کی حکومت کے لالچ میں کربلا آیا تھا، اس کی تمام باتوں سے حر واقف تھا۔ جب عمرو بن سعد کی زبان سے یہ سنا کہ تمہارا حاکم نہیں مانتا تو حر وہاں سے ہٹ گئے۔ نواسہ رسول سے جنگ کرنے کے تصور نے ان کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو مجاہر بن اوس جو اسی کے قبیلے کا ایک شخص تھا کہنے لگا، حر، یہ کیا تمہاری حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف غالب کیوں ہے؟ میں نے اس سے پہلے تمہاری یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ مجھے جب پوچھا جاتا ہے کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہیں لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ حر نے کہا، یہ نواسہ رسول سے جنگ ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے دو راہے پر کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے کہتے حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حر نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور آپ کے اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے تمام شرائط کو جو آپ پیش کریں گے رد کر دیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا، اور جو گستاخیاں مجھ سے ہوئی ہیں ان کا میں مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، فرمائیے کیا میری یہ توبہ قبول ہوگی؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں بشارت ہو کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام جس طرح حر رکھا ہے تم دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ حر یعنی آزاد ہو جاؤ گے۔ گھوڑے سے اترو، حر نے کہا، میرا آپ کی مدد میں گھوڑے پر سوار رہنا نیچے اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اچھا، جو تمہارا دل چاہے وہی کرو، خدائے تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت امام علی مقام سے معافی مانگنے کے بعد حر فوراً میدان میں آ گئے، اور پہلے تو حر نے کوفیوں اور یزیدیوں سے ملائم انداز میں کہا، اے لوگو،
حسین نے جو باتیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو تم کیوں نہیں مانتے تاکہ خدا تعالیٰ تم کو ان سے جنگ کرنے سے بچا لے؟ کوفیوں نے کہا ہمارا امیر عمرو بن سعد ہے، جو کچھ کہنا ہے اس سے کہو۔ حر نے عمرو بن سعد سے وہی گفتگو کی جو اس سے پہلے کر چکا تھا، تو ابن سعد نے بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے دے چکا تھا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا اے کوفہ والو، خدا تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے حضرت امام حسین کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے ہو کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور اب تم انہی پر حملہ کر کے ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، ان کو چاروں طرف سے گھیر دیا، اور تم نے ان کو خدائے تعالیٰ کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر وہ امن کا راستہ پائے جانے سے روک دیا، اور وہ اب تمہارے ہاتھوں میں قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو اور ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو، ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے بہتے ہوئے پانی سے روک دیا، جس سے یہودی، مجوسی اور نصرانی تک پانی پیتے ہیں، مگر اس پانی کے لیے امام حسین اور ان کے اہل بیت اور گھر والے اور اصحاب ترس رہے ہیں۔ تم نے رسول اللہ کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے؟ اگر آج تم اسی وقت توبہ نہیں کرو گے اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ حر کی تقریر دشمن کے مفاد کے خلاف بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے جب یہ دیکھا تو تقریر کو روک دیا، اور ابھی جنگ باقاعدہ شروع نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ واپس آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام جبید کو، جو علمبردار تھا، آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف تیر چلا کر اپنی فوج سے پکار کر کہا تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار لشکر کے ان الفاظ کو سن کر لشکریوں میں جوش پیدا ہو گیا اور وہ سب لوگ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا، اور اب دونوں طرف سے سپاہی نکل کر میدان میں آنے لگے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی یہ بنی علیم میں سے ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ عبداللہ نے مقام نخلیہ میں ایک لشکر زرار دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے ان سے کہہ دیا فاطمہ بنت رسول کے فرزند حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ عبداللہ کو مدت سے یہ آرزو تھی کہ مشرکین سے جہاد کرے۔ خیال آیا کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کے نواسے پر لشکر کشی کر رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے جہاد کرنا مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے کم نہیں ہے۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آئے اور تنہائی میں بلا کر اس کو سب حالات اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ نیک سیرت بیوی نے کہا تمہارا ارادہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری آرزو پوری فرمائے، چلو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ عبداللہ اپنی بیوی کے ہمراہ راتوں رات چل کر لشکر امام میں پہنچ گئے۔ اس وقت جب فوج ابن سعد کی جانب سے تیروں کی بارش ہو چکی تھی جو پیغام جنگ کی حیثیت رکھتی تھی، تو زیاد بن سفیان کا آزاد کردہ غلام سالم کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارنے لگا۔ حضرت امام علی مقام کے دو جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حفیر جوش میں بھرے ہوئے آگے بڑھے، مگر امام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر قلبی کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی اور فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر یا بریر بن حجیر کو آنا چاہیے۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کر دیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی بار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کی وار کو بائیں ہاتھ پر روکا جس سے اس کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے بعد ہی عبداللہ نے مڑ کر ایک ایسا وار کیا کہ اس سے وہ بھی ڈھیر کر دیا، اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے جس کا مطلب یہ تھا کہ
اگر مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک آدمی ہوں۔ میرے حسب نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ خاندان علیم میں میرا گھرانہ ہے۔ میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت ہمت سے کام لینے والا ہوں۔ عبداللہ کی بیوی نے جب یہ سنا تو خیمے کی ایک لکڑی ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، نواسۂ رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دے، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ کہا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گی جب تک کہ میں خود بھی تمہارے ساتھ جان نہ دے دوں گی۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا تو آواز دی، اللہ تم دونوں کو جزائے خیر دے۔ اے مومنہ، اہل حرم کے پاس آ جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھی رہو، کیونکہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ ام وہب نے حضرت امام حسین کا حکم سنا تو اہل حرم کے پاس خیمے میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کوفیوں کے ساتھ بہت دلیری اور بہادری سے جنگ کی۔ دشمن کے 2 سپاہی پھر قتل کیے، مگر اس کے بعد حانی بن ثبیت اجرمی اور بقیر بن حائی تمیمی نے ان پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کے ہاتھ سے درجۂ شہادت پر پہنچ گئے۔